اس وقت آپ کو مری لیے چلتے ہیں جہاں میاں محمد نواز شریف خطاب کر رہے ہیں اور پھر تازہ ہو گئی ہیں اور بڑا اچھا ایک رشتہ ہے نواز شریف کا اپنے مری کے بھائیوں اور بزرگوں کے ساتھ، اور وہ رشتہ بہت دیر سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہے اور دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتا رہا ہے۔ تو مری میرا دوسرا گھر ہے۔ لاہور میں میں رہتا ہوں لیکن مری میں بھی میں رہتا ہوں، اور مجھے بچپن سے ہی مری بہت پسند ہے، اور ہم بچپن سے ہی مری اللہ کے فضل و کرم سے آتے جاتے رہے ہیں۔ اسکول میں پڑھتے تھے، چھوٹے تھے اس وقت سے، تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ بھی بڑی سہانی یادیں ہیں۔ اور پھر جو میں چیف منسٹر بنا، پھر پرائم منسٹر بنا، اس دور کے جو ترقیاتی کام ہیں وہ ماشاءاللہ ایک میرا ایک اپنا بھی جذبہ تھا۔ جب میں نے حلف اٹھایا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، تو سب سے پہلے جو سب سے خوبصورت ترین سڑک بنی تھی پاکستان میں وہ تھی اسلام آباد سے مری۔ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے۔ اور وہ پہلی اپنا ایک بہت عمدہ ہائی وے بنی۔ اس سے پہلے جو ہائی وے تھی وہ بڑی ٹوٹی پھوٹی سی ہائی وے ہوتی تھی، اور تنگ بھی تھی، کسی جگہ تنگ تھی، کسی جگہ خطرناک موڑ تھے، اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ چلتی تھی۔ ایک کا نام ہوتا تھا مری ہل ٹرانسپورٹ، ایک کا نام تھا شاید کو مری ٹرانسپورٹ، اور پنڈی مری ٹرانسپورٹ، اور جی ٹی ایس بھی چلتی تھی۔ تو وہ ساری بسیں جو ہیں وہ پنڈی سے چلتی تھیں، اور یہاں اس کو ایجنسی کہتے ہیں یا ایجنٹی کہتے تھے، وہاں آ کے وہ کھڑی ہوتی تھی اور سواریاں وہاں سے اترتی تھیں، چڑھتی تھیں۔ تو وہ ایک نقشہ آج بھی جو ہے مجھے میرے ذہن میں بالکل یاد ہے اچھی طرح سے مجھے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت کا جو مال روڈ تھا، اور اس وقت کا جو چیکا گلی تھی، اس وقت کا تو یہ جو نیچے اپنا سنی بینک تھا، تو یہ ان کی اپنی ایک خوبصورتی تھی، برقرار نہیں رکھ سکے ہم ان کی خوبصورتی۔ اصل میں وہ بہت پہلے سے خراب ہو گئی ہے، اور اس کو اب بھی سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ وہ دن مجھے آج بھی بڑے حسین دن لگتے ہیں، اور آج بھی یاد ہے مجھے بہت اچھی طرح سے۔ تو وہ مری کا حسن واپس آنا چاہیے، اور مری کے ارد گرد کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی دوبارہ ایک نئے جذبے کے ساتھ شروع ہونی چاہیے۔ مری تو اب ضلع بن گیا ہے۔ 11,000 میگا واٹ ہم نے اپنے سسٹم میں اضافی اپنے سسٹم میں ڈالا۔ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، اور دن رات محنت کر کے ہم نے منصوبے بنا ان کو لگایا، مکمل کیا۔ میں بجلی کے منصوبوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ڈیڑھ سال میں ایک کارخانہ بجلی کا ہم نے مکمل کیا، جو ماضی کی حکومتیں جو ہیں وہ 20 سال میں مکمل نہیں کرتی تھی۔ ان کے چھوڑے ہوئے منصوبے ہم نے جو ہے وہ آ کے تو مکمل کیے۔ جیسے کہ نیلم دریا پہ جو منصوبہ تھا وہ ہم نے اس کو مکمل کیا، جو لٹکا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم نے اپنا جو ہے نا وہ باقی صوبے بجلی بنانے والے، کوئلے سے بجلی بنانے والے منصوبے، حتیٰ کہ ہم نے سندھ میں جو سنتے تھے کہ جی وہاں کوئلہ ہے پاکستان کے لیے بہت
فائدہ مند ہے، یہ بہت ترقی کی بنیاد بنے گا یہ، لیکن اس کو آج تک کبھی کسی نے ترقی کی بنیاد بنایا نہیں تھا۔ 50 سال سے میں بھی سن رہا تھا کوئلے کی کانیں ہیں، کوئلے کی کانیں ہیں، لیکن جب اس کو استعمال ہی نہیں کرنا تو فائدہ کیا؟ ہم نے پہلی مرتبہ ان کانوں کو جو ہے نا وہاں کوئلے کی کان کو جا کے اس پہ کام شروع کیا، کوئلہ نکالنا شروع کیا، اور پھر وہاں پہ بجلی کا کارخانہ لگایا جو آج بھی دیکھے جا کے وہاں کوئلے سے چل رہا ہے، پاکستانی کوئلہ ہے۔ یہ کوئلہ کہیں اور سے نہیں منگوایا جاتا، اس کے لیے ڈالر خرچ نہیں ہوتے، یہ پاکستانی کوئلہ ہے، تو اس کو جتنا مرضی استعمال کر کے تو اس پہ آپ ہزاروں میگا واٹ بجلی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، شاید لاکھوں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو کم از کم کسی کو اس کام تو شروع کرنا چاہیے تھا۔ بعد آنے والی حکومت نے دیکھیں بات ریکارڈ کی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ میں الحمدللہ جھوٹ نہیں بولتا، سیاست کے لیے جھوٹ بولنا بھی کوئی بات ہے، کہیں گے آپ سیاست کے لیے جھوٹ بولیں گے، یہاں تو آپ شاید آپ کو حکومت مل جائے، ادھر جا کے کیا ملے گا آپ کو؟ عوام کو دھوکہ دیں، غلط باتیں کریں، جھوٹ بولیں اور غلط کمٹمنٹ کریں، غلط وعدے کریں، سبز باغ دکھائیں، اور پھر قومی سطح پہ یہ کام کریں، آپ قوم کو دھوکہ دیں اور پھر یہ توقع کریں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ کیسے معاف کر دے گا بھائی؟ میں نے اگر راجہ صاحب کے کوئی 5000 روپے بھی اگر دینے ہوں گے، جب تک میں ان کو دوں گا نہیں، یہ میرا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، جال سازی کی ہے، میں ہیرا پھیری کی ہے، اور اس کو میں نے اس کے حق سے محروم کیا ہے، تو میں کہوں جناب میں روز استغفراللہ کرتا ہوں، دن میں 500 دفعہ پڑھتا ہوں، استغفراللہ پڑھتا ہوں، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کیسے اللہ نے معاف کر دیا؟ اگر زندگی میں آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، پچھلی زندگی میں آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، 40 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے، 40 سال میں آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، 41ویں سال جا کے آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے 40 سال نمازیں نہیں پڑھی، آئندہ میں پڑھوں گا، اور آپ پڑھنا شروع کر دیں، وہ اللہ معاف کر دے گا۔ حقوق العباد نہیں ہوتے، حقوق اللہ کے حق، اللہ کے جو حق ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن انسانوں کے ساتھ جو آپ سلوک کرتے ہیں تو وہ غلط سلوک کرتے ہیں، وہ معاف نہیں ہوتا، وہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے یہ الیکشن جیتنا ہے، حکومت میں آنا ہے، وزیر اعظم بننا ہے، صدر بننا ہے، تو میں جھوٹ بول کے تو لوگوں کو دھوکہ دے کے ووٹ مانگوں اور ووٹ لوں، اور پھر میں کچھ نہ کروں بلکہ الٹا اپنی قوم کو بھی خراب کروں، قوم کو بھی میں جو ہے نا وہ اس کے عادتوں کو بگاڑ دوں، قوم کی میں جو اچھے ذہنوں کو میں خراب کر دوں، ان کو بھی میں آ کے دھوکہ دہی والی باتیں سناؤں آ کے، اور دھوکہ دہی سکھاؤں، اور قوم کے ساتھ بھی میں اپنا یہ ظلم و زیادتی کروں، اور لوگوں کی نشو و نما جو ہے نا وہ بھی میں اس میں بھی کوئی خرابی پیدا کروں، معاشی حالات کو خراب کر دوں، معاشرتی حالات کو خراب کر دوں، سماجی حالات کو خراب کر دوں، تو مجھ سے بڑا ظالم انسان تو پھر اس ملک میں اور کون ہوگا؟ جو بات کہیں سوچ سمجھ کے کہیں اور پھر اس کو کریں۔ ہمارا یہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ موٹو رہا ہے، اصول رہا ہے، تو کہنا بلکہ کہیں کم، کریں زیادہ۔ لیکن آپ نے ہمارے دور کے بعد جو دور دیکھا ہے، کس طرح کا دور تھا وہ، پاکستان کے کلچر کو خراب کر دیا، تباہی پھیر دیے، اور حسد، بغض، منافقت، ان چیزوں کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے اس سطح پہ جا کے کبھی۔ جب میں وزیر اعظم تھا تو پاکستان کو ڈیفالٹ سے ہم نے اس وقت بھی بچایا،
पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, हम वाइट में लेकर आए और IMF के साथ हमने प्रोग्राम जो है ना वो खत्म किया, बाय बाय कहा उसको। कोई किसी मुल्क से हमने पैसा नहीं मांगा, एक धेला नहीं मांगा अपने दौर में। हमारे दौर में हिंदुस्तान के 2 वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आए और आके कहा जी हम बैठे, हम बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। कितनी अच्छी बात थी ये। और अमेरिका के सदर जो है ना वो मुझसे बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आप $5 अरब ले लें, धमाके ना करें। तो मैंने अच्छा किया ना, मैंने $5 अरब नहीं लिए, लेकिन धमाके कर दिए मैंने। वो $5 अरब मैं कहता ना मुझे दे दो यार, पाकिस्तान के लिए नहीं, मुझे दे दो। वो कहता अच्छा तुम ले लो, धमाके ना करो। चाहे मेरा बाद में जो कुछ भी बनता वो बनता, मेरे साथ जो कुछ भी होता वो बाद में होता, लेकिन वो $5 अरब मुझे भी दे देता। लेकिन हमारा अपना एक ज़मीर है, हमारा एक अपना जो है वो एक कॉन्शियंस है, एक ज़मीर है, एक असूल है और अल्लाह के फजल करम से खौफ खुदा है। अवाम की बेहतरी और उसकी खुशहाली का एक ख्वाब लेके हम फिर रहे हैं, वतन से मोहब्बत, और वतन से मोहब्बत है और इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत है। हम कैसे जो है वो ये काम कर लेते। तो लेकिन सोचने वालों ने ये नहीं सोचा भाई नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ और नहीं मिल रहा, भाई कुछ मिले हैं तो नहीं मिला, चलो इसको बेटे से तनख्वाह लेने पे फारग कर दो। तनख्वाह नहीं ली, इसको फारग कर दो। किसी मुल्क में ऐसा होता है? अगर होता है तो यार बताओ। ये पहली मिसाल पाकिस्तान ने कायम की है। पाकिस्तान ने कायम की कि अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर फारिग कर दिया। नवाज शरीफ था, डॉलर 104 रुपए पे था। नवाज शरीफ था, सब्जियां 10-10 रुपए किलो मिलती थी। नवाज शरीफ था, रोटी 4 रुपए की थी। बिजली के बिल लोग हंसी खुशी अदा करते थे और बिजली आ भी रही थी। पाकिस्तान के अंदर गैस भी आ रही थी। पाकिस्तान के अंदर हर चीज की माशाल्लाह फरावानी थी और लोग तनख्वाहों में गुजारा भी करते थे और बचाते भी थे पैसे अपने बच्चों की शादियों के लिए, बेटियों के हाथ पीले करने के लिए। ये वो जमाना था 2017 जब इस मुल्क के ऊपर तलवारों से, कुल्हाड़ियों से वार किया। अच्छी भली इकोनॉमी तबाह बर्बाद, अच्छा भला मुआशरा तबाह बर्बाद, अच्छा भला मुल्क तबाह बर्बाद। गरीबों के घरों में चूल्हा तक बंद हो गया, बुझ गया। पूछें लोगों से जाके किस तरह से जिंदगी बसर कर रहे हैं वो। आज ज्यादातर लोग तो इस मुल्क में गरीब हैं, अल्लाह ताला उन सब पे रहम करे। लेकिन एक आज 20-25 हजार रुपया कमाने वाला शख्स जिसके 2-3 बच्चे भी हों और घर में और भी बड़े हों, बुजुर्ग को गुजारा कर सकता है? यार बताओ मुझे, नहीं बताएं 25 हजार रुपए से कितने दिन गुजारा कर सकता है? कितने दिन चलता है ये? 1 हफ्ता? ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। बाकी 3 हफ्ते क्या करता है वो आदमी? सोचें कि किसने इस मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया है? किसने? ये सोचने वाली बातें हैं, बहुत सोचने वाली बातें हैं। किसने पहुंचाया है? बड़ा जुल्म किया है इन लोगों ने पाकिस्तान के साथ, बहुत भारी जुल्म किया है। और किस्से कहानियां तो आप सुन रहे हैं उनके बारे में, अब भी सुन रहे हैं आप। ये किरदार था उन लोगों का, ये किरदार था। यानी मुंह में राम राम,
बगल में छुरी और मुंह में राम राम। मुझे और इसको, मरियम को जेल में रखना था, इलेक्शन उसको जितवाना था, उसके बाद इलेक्शनों में धांधली करनी थी और उसको पावर में लाना था। ये था मंसूबा, लुबे लबाब ये था, मुझे निकालने का मकसद ये था। बेटे से तनख्वाह न लेने का निकालने का सबब ये था। ये अगर वही मोमेंटम, वही स्पीड, वही अपना जो है वो हमारा तरक्की करने का जो प्रोग्राम था, जो तरक्की मुल्क में लाने का प्रोग्राम था, अगर वो आज तक चल रहा होता, चलता रहता, कोई खलल ना आता, तो अंदाजा करें कि आप कहां होते, ये मुल्क कहां होता। एक 1990 में आया मैं, 1993 में फारिग, चलो जी घर जाओ। 1997 में आया, 1999 में जाओ जी फारिग, 2017 में जाओ जी फारिग। बाबा इस तरह से मुल्क नहीं चलते, एक घर नहीं चलता, मुल्क क्या चलेगा। मेरी बातें आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? अगर मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो पूरी कौम तक ये पैगाम पहुंचाओ ये पैगाम। इस हंसते बसते मुल्क को हमने खुद उजाड़ा है, अपने हाथों से उजाड़ा है। यही तो दुख है कि हम सबक नहीं सीखते, हमने कोई सबक नहीं सीखा। इसलिए आज देखें हमारा ये हाल है। हमें इस वक्त दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में होना चाहिए था। हम तरक्की, जो पस्तरीन मुमालिक है तरक्की के हवाले से, हम उनमें शुमार होते हैं आज। उनमें बड़ा दुख होता है जी, ये सारी बातें याद करके सुना के बहुत अफसोस होता है। बहरहाल अल्लाह ताला करे कि हम अपनी इस्लाह करें और अल्लाह करे कि हम अपनी गलतियों से सबक सीख कर अपना मुस्तकबिल अच्छा करें। लेकिन ये किरदार अपनी हमारी कौम को अदा करना है। मैं किसी ओहदे या लालच, ओहदे या किसी हुकूमती या ओहदे के लालच में ये बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा, बहुत कुछ मुझे अपना अता फरमाया है। माजी में 3 मरतबा अल्लाह ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह कोई लालच नहीं है, कोई मफाद नहीं है, बस सब तो यही है कि अल्लाह ताला इस कौम की तकदीर बदल दे और इस कौम का मुस्तकबिल अच्छा करे अल्लाह जी। तो बहुत खुशी हुई जी मुझे आपसे मिलकर, ये चंद बातें कहने का मौका भी मिल गया। मुस्लिम लीग नून के कायद, मरकजी कायद नवाज शरीफ इस वक्त पार्टी वर्कर्स से खिताब कर रहे हैं और उनका कहना ये था कि मरी मेरा दूसरा घर है और मरी वालों से मेरा गहरा रिश्ता है। यही कहने लगी थी। बाकी बातें तो सब कर दी मियाँ साहब ने, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि 4 साल जब ये मुल्क से दूर रहना पड़ा, खुशी से, आपको पता है कि जो इस मिट्टी से जिसने जन्म लिया, जिसने इस मिट्टी की खिदमत की, जिसने इस मुल्क को अल्लाह के फजलो करम से रहने वाले वक्त, आने वाले हर वक्त के लिए ताकत बना के महफूज कर दिया, अल्लाह ताला ने ये खिदमत इनसे ली। तो अगर सही मायनों में पाकिस्तान का कोई लीडर जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो इस मिट्टी का बेटा है, तो वो ये है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरे वालिद। तो जब अपने मुल्क से दूर जाना पड़ता है, 7 साल पहले दूर रहना पड़ा अपने मुल्क से, जब हम सऊदी अरेबिया में थे, तो मैं भी साथ थी। वो भी मैंने, तब मैं सियासत में नहीं थी, लेकिन मैंने वो तड़प देखी, मैंने वो महसूस किया उस कर्ब को। इस बार भी जब 4 साल ये बाहर रहना पड़ा,
تو ایک چیز میں ضرور بتانا چاہوں گی اور وہ یہ ہے کہ بار بار وہ مری کے جو ویڈیوز تھی، کلپس تھے چھانگلا گلی کے، مری کے، یہ بار بار منگوا کے اپنے فون پہ اکثر دیکھا کرتے تھے. تو اس وقت مجھے یہ پہلے بھی پتا تھا. ہمارا گھر، انہوں نے صحیح کہا کہ مری بھی میرا گھر ہے. میں تو جب سے ہوش سنبھالا، یادداشت میری جب تک جہاں تک جاتی ہے، میں نے یہی دیکھا کہ جو ہماری گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی وہ ہم مری میں گزارتے تھے. میرے دادا کا یہاں پرانا ایک گھر تھا پہلے، تو وہاں پر ہم رہتے تھے، اپنی والدہ کے ساتھ آتے تھے، یہ کام کرتے تھے، ویکینڈز پہ آ جاتے تھے، تو ہم اپنی والدہ کے ساتھ یہاں رہتے تھے. تو یہ محبت میرے اندر بھی ٹرانسفر ہوئی ہے. اور میں کل ان سے کہہ رہی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو مری کی تقدیر ہمیں بدلنی چاہیے. میری بیٹی کچھ مہینے پہلے ہم یہاں پر چھانگلا کی طرف جا رہے تھے، تو میری ایک چھوٹی بیٹی، اس کی تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی، تو راستے میں ہمیں رک کر وہ ریسکیو 1122 کو بلانا پڑا. اور اس وقت مجھے یہ احساس بھی ہوا کہ یہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں، یہاں پر اگر کوئی خدا نخواستہ بیمار ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو کتنا ان لوگوں کو بے بسی کا اس وقت سامنا کرنا پڑتا ہے. جب ظاہر ہے راستے کیونکہ دشوار ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، تو ریسکیو ٹیمز کو بھی پہنچتے دیر لگتی ہے، اور اگر کسی کے پاس کنوینس ہو بھی تو وہ بھی ہسپتال تک پہنچتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو یہ کل میں ان سے بات کر رہی تھی کہ آپ سب کی آسانی کے لیے ہمیں یہ چیز یہاں پر کرنی چاہیے. اعلیٰ ترین منصوبے ہونے چاہیے، یہ مری کا حق ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو میاں صاحب کی محبت ہے مری سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 5 سال میں میرا خیال ہے کہ پوری قوم کو نظر آئے گی، آنی چاہیے. بس میں اتنا سب کچھ کہوں گی. آپ سب سے مل کے آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے جی. مری میں میاں محمد نواز شریف پارٹی کارکنان سے خطاب کر رہے تھے، اور چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز نے بھی پارٹی کارکنان سے گفتگو کی. نواز شریف کا کہنا تھا کہ کوئلے کی کانوں کو اگر استعمال ہی نہیں کرنا تو فائدہ کیا. ہم نے پہلی دفعہ کام شروع کیا، بجلی کا کارخانہ لگایا جو کوئلے سے چلتا ہے، اور اس کوئلے کے کارخانے سے لاکھوں میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہم نے کسی سے پیسہ نہیں مانگا اور نہ ہی کسی سے پیسہ لیا. چاہتا تو $5 ارب رکھ سکتا تھا، لیکن میں نے ایٹمی دھماکے کرنا پسند کیا. ان کا کہنا تھا کہ سیاست کے لیے جھوٹ نہیں بولتا، جو بات کہیں سوچ سمجھ کر کہیں اور اس پر قائم رہیں. نواز شریف کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت کے منصوبے بھی ہم نے ہی مکمل کیے ہیں. ہمارے دور میں 2 بھارتی وزرائے اعظم پاکستان آئے.